انقلاب کب آنا ہے، اس کی ٹائم لائن کیا ہے؟ فواد چودھری صاحب نے آج پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتا دیا کہ اگلے 2 ہفتے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس میں بہت سارے فیصلے ہو جانے ہیں گورنمنٹ سائڈ پہ بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف۔ یہ انہوں نے مزید کیا کہا، ذرا سن لیں۔ فوری انتخابات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، یا ہم پھر نارتھ کوریا یا برما بن جائیں گے، درمیان نہیں ہے۔ جو کچھ ہونا ہے اسی میں ہونا، جو فیصلے کرنے ہیں فوری کر لے۔ حکومت کے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں۔ جی آپ نے سن لیا فواد چودھری صاحب کو بھی کہ اب فائنل کال آنے والی ہے، اب فائنل کال آنے والی ہے اور اس میں بڑے اہم فیصلے ہوں گے۔ تو اب صداقت صاحب کیا ہونے جا رہا ہے؟ 2 ہفتے کے بعد کیا ہوگا؟ لانگ مارچ کریں گے یا ایک اور الٹیمیٹم دے دیا جائے گا خان صاحب کی طرف سے؟ اور یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کے ہاتھ سے کھیل نکل جائے گا، آخر ایسا کیا ہونے والا ہے خدا نہ خواستہ؟ جی سمر صاحب بہت شکریہ۔ سمر صاحب آپ کو اور میری یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے کہ آج سے 5-5.5 مہینے پہلے واویلا تھا کہ ملک میں بہت مہنگائی ہے اور معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور ڈالر جو ہے وہ بہت اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، لہٰذا ایک حکومت ہے جو بہت تجربہ کار ہے اور وہ مہنگائی جو ہماری 12-13% تھی وہ بہت زیادہ تھی، بالکل زیادہ تھی، تو اس سے نیچے لے کے آئے گا۔ بجلی کے ریٹ کوئی 18 روپے تھا تو اس سے نیچے لے کے آنا تھا، ڈالر کا ریٹ کوئی 178 روپے تھا تو اس سے نیچے لے کے آنا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ 5.5 مہینے میں ڈالر وہاں سے کہاں چلا گیا، پیٹرول 150 سے 250 چلا گیا، ڈیزل مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی ہو گئی، اور مہنگائی جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے 72 سالہ ریکارڈ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہوگی۔ اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ 6% سے گرو کر رہی تھی، وہ ابھی 2 پھر 1 اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی 0 گروتھ پہ چلی گئی ہے۔ اور جو روزگار ہم نے 5.5 ملین لوگوں کو روزگار دیا تھا، ہم نے تعمیری سیکٹر کو گرو کرایا تھا، ایکسپورٹ کو بڑھایا تھا، ریمیٹنسز بڑھائے تھے۔ لیکن صداقت صاحب یہ تو آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو خان صاحب کا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کا تحریک انصاف کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کا مسئلہ تو اگلے 2 مہینوں کے اندر جو بڑے فیصلے ہونے ہیں وہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ تو آپ کا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، آپ کے ایجنڈے پہ تھا ہی نہیں ہے۔ آپ اگر میں یہ بات مکمل کر لیتا تو اگر خدا نہ خواستہ یہ جو امپورٹڈ سیٹ اپ ہے اگر یہ چند ہفتے اور رہ جاتا ہے تو پاکستان ایک دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ شہباز شریف فیصلے کرتے ہیں اور وہ چیزیں مہنگی کرتے ہیں اور کوئی نہیں، ان کی سگی بھتیجی، ان کی پارٹی کی فالوور وہ آ کے کہتی ہے کہ میں ان فیصلوں کے ساتھ نہیں ہوں، بجلی مہنگی کرنے کے ساتھ میں نہیں ہوں، ڈالر جو مہنگا ہے اس کے ساتھ۔ تو آپ مجھے بتائیں ایک عام آدمی، ایک بزنس مین، ایک کوئی جو امپورٹر ایکسپورٹر ہے یا کوئی بیرونی جو کوئی ایک انٹرنیشنل کوئی آرگنائزیشن ہے، وہ کیسے اس حکومت پہ ٹرسٹ کر سکتی ہے؟ تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، جو ایک انسٹیبلٹی ہے آپ کی معاشی وہ اتنی خراب ہے۔ تو بتا دیں سر پھر آپ کے پاس پلان کیا ہے؟ وہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی، پلان کیا آپ کے پاس؟ وہ پلان تو بتائیں ذرا۔ دیکھیں پلان یہ ہے کہ ملک کو بڑی جلدی سیاسی استحکام کی طرف لے کے جانا ہے۔ وہ نون لیگ کی حکومت آ جائے، پیپلز پارٹی کی آ جائے، پی ڈی آئی کی آ جائے، پی ڈی ایم کی آ جائے، لیکن ایک فریش الیکشن کے ذریعے گورنمنٹ آئے، وہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ گورنمنٹ نے 5 سال رہنا ہے، اس نے کوئی فیصلے کرنے ہیں، ان فیصلوں پہ بزنس کمیونٹی بھی اعتبار کرے گی اور ملک بھی خدا نہ خواستہ جو امپورٹڈ رجیم نے تباہ کر دیا اس سے نکل سکتا ہے۔ ورنہ جو حالات ہیں، جو انہوں نے پیمنٹس کرنی ہے، ابھی $30 ارب انہوں نے پے کرنا ہے، ان کا خزانہ خالی ہے، اور جو خدا نہ خواستہ جو ریزرو انہوں نے برباد کر دیے 16 ارب سے لے کے آپ حکومت میں آگے تو خزانہ ایک دم سے بھر جائے گا آپ کے آنے سے فوری طور پہ؟ وہ کیا ایسا میجک ہو جائے گا، کوئی جادو کی چھڑی آپ کے پاس کہ فوراً آپ کے آتے ہی خزانہ بھر جائے گا؟ سب کو پتا چل جائے گا کہ ملک ایک استحکام کی طرف جا رہا ہے، اور وہ جو بھی 1.5-2 مہینے لگیں گے اس میں جو ایک ایکسپیکٹیشن ہے، جو توقعات ہیں، جو ایک اسپیکولیشن ہے وہ آ جائے گا۔ اور یقین مانیں، آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے آپ کو مجھے یہ کہا تھا کہ جس دن چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا صداقت بھائی، میں ذرا علی پرویز ملک صاحب کا پوائنٹ اس پہ لے لوں، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ ایک بات تو جانے دیں، اور علی صاحب کو دیجیے گا ٹائم، انہوں نے کیا باتیں کرنی ہے، ان کے پاس رہا کیا کیا بیچنے کو۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ IMF کا پیکج آ جائے گا تو ایک دم ڈالر نیچے آ جائے گا۔ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے گی۔ آج یہ سارے دوسرے کا منہ تک رہے، شہباز شریف فیصلے کر رہے ہیں اور مریم اس کے ٹھٹے اڑا رہی ہیں، علی پرویز ملک صاحب بھی یہ نہیں کہیں گے کہ عمران خان نے 1972 میں یہ کیا تھا
اور 1982 میں یہ کیا تھا. بھائی جواب چلے یہ بات تو چلے ہوگی, آپ نے پلان دے دیا ہے. آپ کے نزدیک اگر یہ موجودہ حکومت چھوڑ دیتے ہیں, یہ موجودہ کولیشن اگر گورنمنٹ چھوڑ دیتی ہے, آپ آ جاتے ہیں 2-3 مہینوں میں, تو ملک جو ہے وہ موجودہ بحرانی کیفیت سے نکل جائے گا. ٹھیک ہے, چلے آپ کی طرف سے یہ پلان آ گیا, تو علی پرویز ملک صاحب پھر رحم کیجئے. ٹھیک ہے, چلے علی پرویز ملک صاحب, آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نے